امریکی صدور دستخطوں کے لیے ڈھیروں قلم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ دستخط کے بعد صدور اپنے قلم کس کو تحفے میں دیتے ہیں؟ یہ روایت کتنی پرانی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ امریکی صدور سرکاری دستاویزات اور حکم ناموں پر دستخط کے لیے مختلف قلم استعمال کرتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ اور امریکی میڈیا کے مطابق یہ روایت امریکہ میں برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ امریکی میڈیا میں جنوری 2021 کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق جب بھی کوئی امریکی صدر صدارتی حکم نامے یا آئینی بل پر دستخط کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک ڈبہ موجود ہوتا ہے جس میں کئی پین موجود ہوتے ہیں۔ امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن نے جب حلف برداری کے بعد صدارتی حکم ناموں پر دستخط کیے تو انہوں نے نیوی کلر کے کراس سینچری 2 کے کئی قلم استعمال کیے۔ رپورٹ کے مطابق صدارتی حکم ناموں اور اہم سرکاری دستاویزات پر دستخطوں کے لیے استعمال ہونے والے قلم امریکی کمپنی کراس کی جانب سے بنائے جاتے ہیں جو سال ہر سال سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس کمپنی کی بنیاد 1846 میں رکھی گئی تھی اور یہ امریکہ میں قلم بنانے والی سب سے پرانی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ امریکی تاریخ میں اس بات کے واضح شواہد نہیں ملتے کہ ایک ہی دستاویز پر دستخط کے لیے زیادہ قلم استعمال کرنے کی روایت کتنی پرانی ہے۔ تاہم بعض مورخین کے مطابق یہ روایت کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے اور یہ قلم ان افراد کو تحفے میں دیے جاتے ہیں جو سرکاری دستاویزات اور قوانین کی تیاری میں شامل ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے سابق امریکی صدر لنڈن بی جانسن کی مثال دی جاتی ہے جنہوں نے 1964 میں مشہور زمانہ سول رائٹس ایکٹ پر دستخط کے لیے کئی قلم استعمال کیے۔ جانسن نے اس ایکٹ پر دستخط کے لیے مبینہ طور پر 75 پین استعمال کیے۔ بعد ازاں جانسن نے یہ قلم اس اہم قانون سازی میں شامل افراد اور اس کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو تحفے کے طور پر دیے جن میں شہری حقوق کے دائی ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر بھی شامل تھے۔ رپورٹ کے مطابق تجزیہ کاروں کے مطابق یہ قلم سیاسی حربے کے طور پر بھی بطور تحفتاً دیے جاتے رہے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ صدر جانسن نے سول رائٹس ایکٹ پر دستخط کے لیے استعمال ہونے والا پہلا قلم مخالف جماعت ریپبلکن پارٹی کے ایک سینیٹر کو دیا تھا۔ لنڈن بی جانسن لائبریری کے ڈائریکٹر مارک لارنس نے نشریاتی ادارے CNN کو بتایا کہ لنڈن بی جانسن نے ان میں سے ایک قلم نائب صدر ہیوبرٹ ہمفری کو بھی دیا تھا۔ لنڈن بی جانسن نے 1964 میں ٹیکس لا پر دستخط کے لیے استعمال ہونے والے 4 میں سے ایک قلم سابق صدر جان ایف کینیڈی لائبریری، ایک قلم ان کی اہلیہ اور ایک قلم ان کے بچوں کو تحفے میں دیا۔ سابق صدر براک اوباما نے 2010 میں صحت عامہ سے متعلق قانون پر دستخطوں کے لیے 22 قلم استعمال کیے۔ اوباما نے صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد 2009 میں فیئر پے ایکٹ پر دستخط کے لیے 7 قلم استعمال کیے، جس کے بعد اوباما نے یہ قلم قانون سازی میں معاونت کرنے والے افراد کو بطور تحفہ دیے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے دور صدارت کے آغاز پر یہ روایت برقرار رکھی۔ تاہم کچھ عرصہ کراس سینچری 2 کے بعد وہ دوسرا قلم استعمال کرنے لگے۔ سابق صدور جیرالڈ فورڈ، رونلڈ ریگن، بل کلنٹن، جارج ڈبلیو بش اور براک اوباما بھی اپنے دور صدارت کے دوران کراس کے بنے قلم استعمال کرتے رہے ہیں۔